أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. کل ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 39 تک 39 تک پڑھا تھا. آج آیت نمبر 40 سے ہم پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل. یا حرف ہے. یہ گرامر کے اعتبار سے لفظوں کو اینالائز کرنا ہے. آپ ان کو سنیں, تھوڑا تھوڑا سمجھیں. ابھی میں آپ کو 1-1.5 ماہ بعد گرامر شروع کراؤں گی پراپر, لیکن آپ سنیں گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ نیچرلی ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو لے کر پینک نہیں ہونا, لیکن کوشش کرنا ہے کہ جب آپ کوئی لفظ پڑھیں تو آپ اس کو الگ الگ کر سکیں, کیونکہ عربی کے زیادہ تر لفظ جو ہیں وہ کمپاؤنڈز ہیں. زیادہ تر, بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی لفظ کمپاؤنڈ نہ ہو. تو یہ کمپاؤنڈ ہے. یا حرف ندا ہے, پکارنے کا حرف. یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اوئے, اے پنجابی میں کہتے ہیں اوئے, تو عربی میں کہتے ہیں یا, ترجمہ بھی اے ہے. بنی اسرائیل, بنی بیٹے, ابن کی جمع ہے بیٹے. اسرائیل نام ہے, لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا, اور اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ تھا, تو یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل لقب ہے. اسرائیل کا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو وہ اللہ کتنے مخلص بندے تھے کہ اسرائیل کا لقب ان کو ملا. تو اے اسرائیل کے بیٹوں. ٹھیک ہے, اب اس ٹرم کو یہاں سمجھ لیں, کیونکہ آگے بنی اسرائیل ہی کی ہسٹری چلتی چلی جانی ہے نا. سورہ بقرہ اسی سے بحث کرتی ہے, اور پھر قرآن میں اور جگہوں پر بھی آئے گا, لیکن بہرحال سب سے زیادہ بقرہ میں آئے گا. تو ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں, 2 نسلوں کے. کائنات کب سے بنی ہم نہیں جانتے. توریت جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں توریت کے مطابق, توریت کے علماء, اور 5000 سال بناتے ہیں آدم علیہ السلام سے اب تک. مگر یہ بہت بچگانہ بات ہے. اصل میں وہ کیسے بناتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, پھر نوح علیہ السلام کا آتا ہے, پھر ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے. تو وہ ان زمانوں کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایسے تھوڑی ہے. 1,24,000 نبی آئے ہیں, تو اتنے تھوڑے سالوں میں تھوڑی آ گئے. پتہ نہیں آدم کب اترے تھے, اللہ عالم. نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. بہت کروڑوں سال پہلے, شاید اربوں سال پہلے آدم زمین پر آئے تھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اور اس کی بہت ساری سندیں ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم زمین پر اتارے گئے تو وہ 60 ہاتھ لمبے تھے اور 20 ہاتھ چوڑے تھے. اب ہاتھ نا پیمانہ ہے, یہ ہمارا ہاتھ نہیں مراد اس سے. جیسے فٹ ایک پیمانہ ہے نا, 12 انچز کا فٹ ہوتا ہے, اسی طرح ید بھی ایک پیمانہ ہے جس میں 15 یا 16 انچ ہوتے ہیں. تو پھر ید جو ہے وہ فٹ سے بڑا ہے, تو 60 ید 90 فٹ بنتا ہے, 90 فیٹ. کین یو امیجن؟ یہ جو ہمارے گھروں کی چھتیں ہیں یہ 10 فٹ اونچی ہیں, تو اس کو 9 سے ملٹیپلائی کر لیں, اور 20 ہاتھ جب چوڑے کہا گیا تو 30 فیٹ 32 فیٹ چوڑائی رہی. تو یہ بہت لمبا چوڑا انسان ہے, بہت لمبا چوڑا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تب اترے جب زمین پر ابھی ڈائنوسور جیسی مخلوقات آباد تھی. یہ میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ اسے ڈس ایگری کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ آدم علیہ السلام اسی حالت میں اترے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قامت اور قد کم ہوتا گیا, یہاں تک کہ تمہارا زمانہ آیا اور اب انسان اسی حال پر رہے گا. یعنی اب اینڈ آف ٹائم تک ہم اسی حال پر رہیں گے, بونے نہیں ہو جائیں گے. تو یہ نارمل آج ہم آگے ہیں 5 سے 6 فٹ کے درمیان, 5 فٹ 5 انچ.
एवरेज हो गई है, कोई कोई 6 फुट का होता है, रेयर हो गया। तो आपको पता है जो अब हमारी हाइट है, जो अब हमारी विड्थ है। तो इतना पुराना जमाना है आदम अलैहिस्सलाम का, और इस बीच में 1,24,000 या 2 लाख नबी आए हैं। अल्लाह आलम कितनी नस्लें गुजरी, कितनी बार दुनिया तबाह हुई, कितनी बार दोबारा आबाद की गई, हमें नहीं पता। जो नॉन हिस्ट्री है, जिसके आसार हमें मिलते हैं, वो है नूह अलैहिस्सलाम तक। तो नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, उनसे हमें तारीख के सबूत मिलने शुरू होते हैं। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, वो उस अहद में नबी थे जिस अहद में इंसान की कद्दो कामत नॉर्मल हो चुकी थी। बस ये है कि वो लोग जरा ज्यादा चौड़े थे, जैसे हमारे देहात के लोग अभी भी हैं, या हमारे अगर आप दादा परदादा को देखें तो वो हमसे ज्यादा हड कड वाले थे। तो वो इसलिए कि लाइफ अभी जो है स्ट्रगल वाली थी, भाग दौड़ वाली थी। तो नूह अलैहिस्सलाम के जो आसार मिलते हैं, और कौम आद के तो बाकायदा खंडरात है ना, नूह अलैहिस्सलाम के आसार तो ना होने के बराबर है, मगर उनके बाद कौम आद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा लोगों को आबाद किया, तो जो कौम बहुत बुलंद हुई और फिर तबाह भी हुई, वो कौम आद है। तो कौम आद जो है, उसके खंडरात तो प्रॉपर बस्तियां उसकी मौजूद हैं। तो आप देखिए, आम घर हैं जैसे आपके हमारे घर हैं, नॉर्मल घर हैं, नॉर्मल चीजें हैं सारी। तो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में इंसान की कामत वगैरह नॉर्मल हो चुकी थी। एज अलबत्ता अभी जो है 1,000-1,500 साल की थी, एवरेज। एवरेज पता है क्यों? कि अल्लाह फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है, सिर्फ 950 साल तबलीग की है। अब जाहिरी बात है कि उस वक्त जब तबलीग शुरू हुई तो वो एक पक्की उम्र में थे, 30-40 साल के तो होंगे, जैसे सब नबियों का मामला है। फिर तबलीग के बाद जब तूफान आया और फिर जाकर नूह अलैहिस्सलाम ने नए सिरे से अपनी कौम को आबाद किया, उसके बाद भी वो जिंदा रहे, हमें नहीं पता कितने साल। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की अगली पिछली सारी उम्र मिला ले तो ये बन जाते हैं तकरीबन, वही बात है, 1,200-1,300 साल हो सकते हैं। और उनकी कौम की उम्र भी इतनी थी, क्योंकि ये तो नहीं अल्लाह ने कहा कि उस जमाने में इतनी नस्लें गुजर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कोई मोजजा नहीं थी, वरना क्वेश्चन होता कि नूह अब तक जिंदा कैसे है। एवरेज एज थी। जिन लोगों को उन्होंने तबलीग करना शुरू किया था, उन्हीं लोगों को तबलीग करते रहे तक। तो उनकी कौम उनके वक्त में, उनकी कौम नहीं, उस वक्त के इंसानों की एवरेज एज 1,000 से 1,500 के बीच में थी। हमारे आते आते एज जो है वो कम हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह भी थी। सहाबा को आपने कहा बड़ी दिलचस्प हदीस है, आपके और मेरे लिए वजह इबरत है। मुझे ये हदीस बहुत याद आई। मैं 2-3 दिन पहले जरा मैं थोड़ी सी अपसेट हुई, डिसहार्ट हुई थोड़ी सी। पानी आया मेरे घर, बारिश से आ गया, कभी नहीं आया, लेकिन इस दफा फ्लडेड हो गया घर मेरा सारा। तो निकाल दिया, खैर अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया। लेकिन आपको पता है फिर उसके बाद जो मसाइल होते हैं, तो मेरे घर की सारी टाइलें जो है ना पॉप अप कर गई, फट गई। अलमारियां भी अंदर से सारी फट गई, फर्श उनके ऐसे ना उखड़ गए, फट गए। तो बस ऐसे में दिल पे रंज आया कि सारा घर ही खराब हो गया। तो मुझे फिर ये हदीस याद आई कि सहाबा बैठे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुर्बे क़यामत में मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल हो जाएंगी एवरेज। तो सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इतनी कम उम्र रहना होगा दुनिया में, तो क्या उस वक्त के लोग पक्के घर बनाएंगे? तो अगर सहाबा हमें देखते तो हमारी कमकली पे मातम करते। तो मुझे हंसी आ गई अपने आप पर कि मैंने कहा मैं इस बात का अफसोस कर रही हूँ कि टाइलें उखड़ गई या अलमारी फट गई, कितना अरसा रहना है इस घर में। और हमें फिक्र गम यही है हमारे सबके। तो ये एज भी हमारी कम हो गई। कद्दो कामत यही थे, लेकिन इंसान इतने कमजोर नहीं थे। अभी तो बच्चों का ये हाल है ना कि आप एक पानी की बोतल उठवा लें तो बच्चों के कंधों में जो है वो बल पड़ जाते हैं और आपको मलना पड़ता है, और आप पछताते हैं कि मैं खुद ही उठा ली थी तो अच्छा था। उस जमाने में लोग मजबूत थे, क्योंकि जिंदगी जो थी वो रूरल ज्यादा थी, उसमें स्ट्रगल थी, भाग दौड़ थी, मैनुअल काम ज्यादा था। अब गाड़ियों ने, मशीनों ने हमें निकम्मा कर दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम का जमाना वो टाइम है जिसका हमें पता चलता है, मगर ये भी 5,000 साल से पीछे का है, क्योंकि 5,000 साल पहले का जमाना जो है, ये तो वो टाइम है जब के हम देखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो आबाद था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कदामत 5,000 साल एस्टिमेट की गई है। और ये जमाना तकरीबन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनता है, तकरीबन। और जो है नूह अलैहिस्सलाम उससे भी बहुत पहले गुजर गए, बहुत पहले गुजर गए। अल्लाह ही बेहतर जानते कि कितने हजार साल पहले गुजरे, या कितने 100 साल पहले गुजरे, या मे भी लाख साल पहले गुजरे। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान कौम आद, कौम समूद
اور جو یہ ہے قوم عادے ثانیہ، اس کا ہم خود جو ہے تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن میں، اور اللہ کہتے ہیں اس کے سوا بھی کئی قومیں ہیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں. یہ تو وہ 3 قومیں ہیں جن کے آثار موجود ہیں. تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً وہ زمانہ بنتا ہے جو ایگزیکٹ 5000 سال پہلے کا ہے، اور یہ زمانہ وہ تھا کہ امریکہ میں، لاطینی امریکہ میں مایا تہذیب اپنے پیک پر تھی. آسٹریلیا میں ابروجنیز کی تہذیب اپنی پیک پر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے علاقے عراق بابل النینوا میں بابل النینوا کی تہذیب اپنی پیک پر تھی. اور بر صغیر میں موہنجو دڑو ہڑپا میں آریہ تہذیب تھی جو اپنے پیک پر تھی. مصر میں فیروز کی تہذیب اپنے پیک پر تھی، بہترین تہذیب تھی، چھائے ہوئے تھے وہ دنیا پر، اور 12واں حکمران وہاں پر حاکم تھا. اسی طرح چین میں اس وقت یونگ ڈائنیسٹی اپنی پیک پر تھی. افریقہ میں بھی حکومتیں قائم تھی اور افریقہ آباد تھا بھرپور. تو یہ سارے علاقے جو ہیں ان کی اگر آپ تہذیبوں کی قدامت دیکھیں تو یہ 5000 سال ہی بنتی. یہ وہی زمانہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام اٹھائے گئے. اور علاقوں میں بھی نبی اٹھے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کرسچن جو ہیں، ہندو میتھولوجی کے کیریکٹر جو ہیں کرسچن، ان کا زمانہ 5000 سال پرانا ہی بتایا جاتا ہے. بھگوت گیتا بیان کرتی ہے کہ 5000 سال پہلے کرسچن نے جنم لیا. اور اگر آپ کرسچن کے حالات پڑھیں، ان کہانیوں کو نکال کر جو انہوں نے وابستہ کر دی ہیں، تو وہ ایک پیغمبرانہ کہانی ہی لگتی ہے. حتیٰ کہ ان کے جو خطبے ہیں نا، وہ اگر آپ پڑھیں کسی ٹائم، کبھی ظاہر ہے شوق ہوتا ہے اپنا اپنا. میں جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کی، تقابل ادیان کی، تو اس سے میں تو پڑھتی ہوں جب ٹائم ملے. تو اگر آپ ان کے خطبات پڑھیں تو اس طرح کے اس کے حصے آتے ہیں جو بالکل 100% توحید پر مشتمل ہے، اور سمجھ آتی ہے کہ یہ جملے ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے. مگر انہوں نے وہی کیا نا کہ وہ سارے آثار غلط ملت کر دیے، ملا دی چیزیں، تو آج حق کو نکالنا مشکل ہو گیا ہے. جی ہم نے وہ کچھ مکس کر، ہم نے قرآن اور حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود بہت کچھ مکس کر دیا ہے. ان کی کتابیں تو صحیح شکل میں موجود ہی نہیں رہی. تو اس طریقے سے اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پڑتا ہے، تو اس وقت سے ہمارے پاس پھر آثار آنے شروع ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے بہت نامور ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اب جو اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کی اولاد بنو اسماعیل کہلائی. بنو کا مطلب بیٹے ہے نا، بنی کا مطلب بھی بیٹے ہے. اصل لفظ بنو ہے، بنو پر یا آیا تو یا نے اسے زیر دی. اب واؤ کو زیر کیسے دیں گے؟ واؤ کی جگہ یا لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ عربی واولز ہے نا. واؤ کیا ہے؟ عربی واول ہے. یا کیا ہے؟ عربی واول ہے. حمزہ کیا ہے؟ عربی واول. عربی میں 3 واولز ہے، آ ای او، یا واؤ اور حمزہ. تو یا بنو اصل لفظ ہے. جب یا آیا تو یا نے زیر دی بنو کو، وہ زیر یا کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے، تو ہو گیا یا بنی. تو بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل 2 قومیں بنی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے بہت نامور ہوئے. ٹھیک ہے، تیسرے بھی ہیں ان کے بیٹے مدین، جن سے قوم مدین چلی ہے، لیکن وہ چونکہ غیر نبی تھے تو اتنے نامور نہیں ہوئے. 2 بہت نامور فگر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد بنو اسماعیل کہلائی. یہ لے. اور جو اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی. ٹھیک ہے، آپ اسحاق علیہ السلام خود جو تھے دادا تھے اس قوم کے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے آگے 12 بیٹے ہوئے. 12 کے نام جو ہے وہ توریت ویسے بتاتی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور ان میں سے 3 کو ہم کنفرم جانتے ہیں. ایک یوسف علیہ السلام ہے، ایک یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین، اور ایک سب سے بڑے بھائی ہیں یہودا.
बाकियों के नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तय है कि 12 भाई थे। 10 एक माँ से थे, 2 एक माँ से थे, माएँ अलग थी, बाप एक था, यानी याकूब अलैहिस्सलाम थे वालिद। और ऐसे भाई को इख्याफी भाई कहते हैं, जिनकी माएँ एक हो। हमारी उर्दू में तो सौतेले कहते हैं ना, लेकिन अरबी में सौतेले नहीं होता। जो बाप की तरफ से एक हो वो अलाकी भाई कहलाते हैं, जो माँ की तरफ से एक हो वो अखियाफी भाई कहलाते हैं, और जो माँ बाप दोनों की तरफ से एक हो वो शकीक कहलाते हैं। ठीक है, सुतेले उतेले का कोई तस्वुर ही नहीं है अरबी में, सारे ही सगे हैं। बाप की तरफ से सगे हैं या माँ की तरफ से सगे हैं, ये दोनों तरफ से सगे हैं। तो लफ्जों से भी बड़ा फर्क पड़ता है। वो हमारे तो जहन में बचपन से डाला जाता है, तुम्हारा सुतेला भाई है, तुम्हारा सुतेला भाई है। तो अरबों में सुतेले का कोई तस्वुर ही नहीं है। माँ की तरफ से जो भाई बहन भाई सगे हैं, नॉट ओनली भाई बहन भाई, जिनकी माँ एक है बाप अलग अलग है, वो अखियाफी कहलाते हैं। जिनके बाप एक है माएँ अलग हैं, वो अलाकी कहलाते हैं। और जो माँ बाप दोनों की तरफ से एक है वो शकीक शकीक कहलाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, इनकी 2 बीवियों से बच्चे थे, एक से 10 बेटे थे और एक से 2 बेटे थे, तो टोटल 12 बच्चे थे। तो इनके 12 बच्चों की माशाल्लाह नस्लें चली, और ये सारे कबाइल बनु इसराइल कहलाए, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था ना इसराइल, तो बनु इसराइल कहलाए। ठीक है, तो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादें हो गई बनु इसराइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें बनु इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे के बच्चे थे ना, तो दादा हुए इसहाक अलैहिस्सलाम। अब आगे चलकर ऐसा हुआ कि जो बड़े भाई थे यहूदा, उनकी औलाद को अल्लाह ने बहुत बरकत दी, वो बहुत ज्यादा। एक भाई का नाम लादी भी था, ये नाम भी कंफर्म है। कैसे कंफर्म है? क्योंकि जिस कबीले को तौरात की हिफाजत का जिम्मा दिया गया वो बनु लादी कहलाया, और ये बात तौरात में आती है कि हमने बनु बनु लादी को जिम्मा दिया। बनु लादी जो थे उन्हें तौरात का जिम्मा दिया गया, तो एक भाई का नाम लादी भी था, ये नाम कंफर्म होते हैं। अच्छा, अब ये जो 12 भाई थे, इनमें से जो यहूदा थे वो सबसे बड़े थे, और उनकी औलाद को इतनी बरकत दी अल्लाह ने कि उनकी औलाद सारे भाइयों की औलाद पर गालिब आ गई। यानी जहां बनी इसराइली थे वो उनमें अक्सरियत यहूदियों की थी, कबीला यहूदा की थी। तो फिर रफ्ता रफ्ता ये यहूद कहलाने लगे, यहाँ तक के मारूफी यहूद हो गया, बनी इसराइल का नाम ही तकरीबन खत्म हो गया है। ये सब किताबी हद तक रह गया है, हम किताब में इस्तेमाल करते हैं, उर्फ आम में हम सिर्फ उन्हें यहूदी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहूदी और बनी इसराइली एक ही कौम है दरअसल। यहूदी उनका एक कबीला था, बनी इसराइल उनके सारे कबाइल थे। यहूदा की कसरत की वजह से वो यहूदी ही मारूफ हो गए। तो ये बैकग्राउंड है बनी इसराइल का। और बनी इस्माइल कौन है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। उर्फ आम में अब बनी इसराइल को आप यहूदी कहते हैं, और बनु इस्माइल को आप अरब कहते हैं। ठीक है, जो अरब है, अरब वो बनु इस्माइली हैं, और जो यहूद हैं वो बनु इसराइली हैं। अब बनी इसराइल को आबाद किया था अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फलस्तीन में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से सऊदिया में आबाद किया, हिजाज में। अब सऊदिया कहलाता है, असल नाम उसका हिजाज है। हिजाज में आबाद किया। और जो इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के हुक्म से वो आबाद किए गए फलस्तीन में। वो वहां पर नबूवत के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम हिजाज में, यानी कि सऊदिया में, हिजाज में। अब याकूब अलैहिस्सलाम भी वहीं पर रहे। फिर आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम बेच दिए गए और वो मिस्र चले गए, और मिस्र में उन्हें हुकूमत मिली। उन्होंने फिर अपने खानदान को मिस्र बुलवा लिया। इस तरह बनी इसराइल जो है मिस्र चले गए। अगले कुछ 100 साल वो मिस्र ही रहे, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, रफ आइडिया है कि करीबन 500 साल, लेकिन आइडिया है, सबूत कोई नहीं।
یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کا جو گیپ ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے مصر میں رہے. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پر رہے, لائے وہاں گئے تھے کہ اللہ کا دین نافذ کرے. جب تک تو حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے اور ان کے بھائی زندہ رہے, یہ بچے حق پر رہے, ٹھیک رہے. پھر جب یوسف علیہ السلام بھی وفات پا گئے, پھر ایک ایک کر کے اور بڑے بھی مر گئے, پھر یہ قوم عیاشیوں میں پڑ گئی. جب یہ عیاشیوں میں پڑی, حکومت تو ان کے پاس تھی, مگر جب یہ عیاشیوں میں پڑے تو مصر میں پھر قوم پرستانہ تحریک چلی, جیسے 1947 اور اس سے پہلے برے صغیر میں بھی چلی. تو قوم پرستانہ تحریک چلی کہ یہ غیر ملکی ہم پر حاکم کیوں ہیں, تو ان کا تختہ گرا کر حکومت جو ہے ایک مصری خاندان نے لے لی. قبطی قوم ہے مصر کی, جو لوکل قوم ہے اس کا نام ہے قبطی. قاف, موٹا قاف, کینچی والا با اور توئے, قبط سے قبطی وہاں کے لوکل لوگ ہیں. جیسے برے صغیر کے لوکل لوگ دراوڑ ہیں, نہ آپ لوکل ہیں نہ میں لوکل. ہم باہر سے آئے مگر اب یہاں کے ہو گئے, ہمارے اجداد باہر سے آئے. آریہ بھی باہر سے آئے. یہ جتنے لمبے اونچے قد کے لوگ ہیں یہ آریہ ہیں یا مغل ہیں یا جو ہیں افغان ہیں. پھر یہاں پر رچ بس گئے ہم لوگ. یہاں کی جو لوکل ریس ہے وہ آپ انڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں نا, جو ذرا قامت پہ چھوٹے ہیں, ان کے رنگ ذرا کالے ہیں, وہ یہاں کی لوکل ریس ہے, اسے دڑاوڑ کہتے ہیں. دڑاوڑوں پر سب سے پہلے آریہ آئے, پھر اس کے بعد افغان آئے, پھر مغل آئے, پھر انگریز آئے. خیر وہ سلسلہ چلا. اسی طرح مصر کی اوریجنل جو ریس ہے وہ قبطی کہلاتی ہے, جس سے جو فیروز بھی تھے. فیروز کو آپ دیکھیں ان کی شکلیں تھوڑی الگ ہیں. اور ان پر حاکم ہو گئے تھے عرب. جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں ان پر عربوں کی حکومت تھی, مصر پر عربوں کی حکومت تھی. تو انہیں ہکسوس کنگ کہا جاتا تھا, چرواہا خاندان. یہ واقعی چرواہے تھے. انہوں نے جب مصر میں دیکھا آپس میں ان کی کشمکش چل رہی تھی, خانہ جنگیاں, اور حکومت سٹیبل نہیں تھی, انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ حاکم بن گئے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کزن تھے نا, نسلن اسماعیلی جو تھے, حاکم جو تھے وہ اسماعیلی تھے, اور یوسف علیہ السلام اسرائیلی تھے. اور پھر یوسف علیہ السلام کی خوبیاں بھی, تو پھر یوسف علیہ السلام حاکم بن گئے. ان کے بعد بنی اسرائیل کو پوری سپورٹ تھی, مگر بنی اسرائیل عیاشیوں میں پڑ گئے. تو پھر مقامی لوگوں نے تخت الٹ دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. عربوں کو تو بھگا دیا نا, بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور خود حاکم بن گئے, اور بنی اسرائیلیوں کو غلامی میں رکھ لیا. اب غلامی میں ان پر ایک زمانہ گزرا, یہ زیادہ دیر اپنی حکومت برقرار نہیں رکھ سکے, بہت جلد ان کے ہاتھ سے نکل گئی. تو غلامی میں انہیں ایک زمانہ گزرا, غالباً وہ 400-450 سال کا زمانہ ہے. ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے وہ 500 سال ہے. تو یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 50-60 سال سے زیادہ گورنمنٹ نہیں اپنے ہاتھ میں رکھ سکے. تو یہ زمانہ جو ہے تقریباً 450-500 سال بنتا ہے, جو انہوں نے پھر غلامی کاٹی اور یہ غلامی کی عادی ہو گئے. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا, پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے مصر سے اور واپس کنعان لے کر آئے, فلسطین لے کر آئے, اور فلسطین میں ان کو آباد کیا. اب فلسطین میں آباد تو یہ ہوئے, لیکن اپنی فطرت سے باز نہیں آئے. لہٰذا ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا رہا. مختلف اوقات میں مختلف مسائل جو ہیں ان کو پیش آتے رہے, جس کی وجہ سے یہ جب بھی کسی مسئلے میں آتے یہ وہاں سے بھاگتے اور سیدھے پہنچتے عرب, سعودیہ, حجاز, اور پناہ لیتے عربوں کے پاس. اور عرب پناہ دیتے بھی کیونکہ ظاہر ہے ان کے کزن بردرز تھے یہ لوگ. تو رومنز کے ہاتھوں جب ان پر بہت ظلم ہوا تو ان کے کچھ قبائل جو ہیں وہاں سے نکلے اور آ کر مدینہ میں آباد ہوئے, اور وہ پچھلے کئی صدیوں سے مدینہ میں آباد تھے.
جی بنو کین کا، بنو نذیر، بنو قریظہ، کچھ قبیلے ان کے خیبر میں آباد تھے. عربوں نے ان کی پوری مدد کی، ان کو آباد کیا، ان کا ساتھ دیا، انہیں پوری طرح پناہ دی. تو اس طرح یہ عرب میں آئے. ٹھیک ہے، یہ ان کی موٹی موٹی ڈیٹیل ہے. انشاءاللہ ابھی بنی اسرائیل کی ڈیٹیل تفصیلی جو ہسٹری ہے اس پر پھر ایک بار بات ہوگی تھوڑا سا آگے چل کر. ابھی جو ہے سمجھنے کی بات کیا ہے، بنی اسرائیل کون ہے، بنو اسماعیل کون ہے، اور جب بنی اسرائیل کی بات کی جاتی ہے تو کس بیک گراؤنڈ میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ تھا، عرب میں 3 بڑی قومیں تھیں. ایک بت پرست تھے. بت پرست جو تھے وہ یہود کے بہت انڈر انفلوئنس تھے، ان کا بہت اثر تھا یہود کا ان پر. یہود کی بات مانتے تھے، یہود کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے. لہٰذا خود مکہ والوں نے، قریش نے ایک سے زائد بار مکہ والوں سے پوچھا کہ یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں. تو اگر یہود اس بات کی تصدیق کر دیتے تو سین چینج ہو سکتا تھا. بہت سارے حق پرست تھے جو حق قبول کر سکتے تھے. اور خود مدینہ والوں نے ان سے جب بھی پوچھا، انہوں نے گھما پھرا کر بات کو ٹال دیا. کبھی کلیئرلی نہیں کہا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول. اور ایک بار نہیں، کئی بار یہود سے یہ کوشچن ہوتا رہا. انفرادی بھی لیول پر ہوا اور اجتماعی لیول پر بھی ہوا، مگر یہ ہمیشہ انکار نہیں کرتے تھے کلیئرلی، مگر ایسا جواب دیتے تھے نا کہ جس میں شک ہوتا تھا کہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم، فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں، ان کے الفاظ تو کہیں نہیں ملتے، لیکن یہ کہ فار ایگزامپل کہ پتہ نہیں، کہہ تو رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی، جھوٹ تو نہیں بولتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرا دل نہیں مان رہا. انہیں ایسی مشکوک بات کر دینا، اگلا نہ انکار سمجھے اور نہ اقرار سمجھے، اور وہ خود بھی شبے میں رہے، تو بس ایسی مشکوک باتیں کرتے تھے. تو ان کا رویہ ایسا ہونے کی وجہ سے تحریک اسلامی بہت متاثر ہوئی. اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کی دیکھا دیکھی عرب کی میجورٹی ایمان لے آتی، کیونکہ عرب کی میجورٹی یہود کو اہل کتاب مانتی تھی اور ان کو حق پر سمجھتی تھی، اور یہ تھے بھی اس وقت تک ہی مسلمان تھے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے ہی کافر ہوئے، مگر ابھی تک اہل کتاب تو تھے. تو اگر یہ ایمان لے آتے، اچھا عیسائیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ایمان لے آتے، کیونکہ عیسائی یہ مانتے تھے کہ یہود ہم سے پہلے کے اہل کتاب، اور باوجود اختلافات کے وہ ان کی تعظیم کرتے تھے. جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں پر ایک دوسرے کی تعظیم بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی امت کے 2 گروہ ہیں، یہود اور عیسائی، کچھ اور تھوڑی ہے، یہ بھی گروہ ہیں. آج یہ سب امت مسلمہ کے گروہ ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، ساری نبوتیں کینسل ہو گئی، اب ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ اس امت کے بگڑے ہوئے گروہ ہیں سارے. تو اگر یہود ایمان لے آتے تو عیسائیوں کی بھی بڑی تعداد ایمان لے آتی، اور خاص طور پر عرب کی تو بڑی تعداد مسلمان ہو جاتی، اور سینیریو کچھ اور ہوتا. لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دشمنی یہود نے نبھائی، اتنی تو قریش نے بھی نہیں نبھائی. قریش کی جو دشمنی تھی وہ تو سیدھی سیدھی صاف صاف واضح واضح دشمنی تھی، کہ وہ صاف کہتے تھے کہ بھئی تمہیں حاکم مان کر ہماری تو حکومت جاتی رہے گی. اب قریش کی ایک برتری تھی نا، کعبے پر ان کا ہولڈ تھا، ان کا اتنا ہولڈ تھا کعبے پر کہ انہوں نے یہ رول بنا رکھا تھا کہ جو کعبے کا طواف کرے گا احرام ہم سے لے گا حج و عمرے کا، اور اگر احرام نہیں لے سکتا تو ننگا طواف کرے گا. اور کئی لوگ ننگے طواف کرتے تھے کہ وہ زیادہ قیمت پر بیچتے تھے نا، افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اب جیسے آپ ابھی بھی دیکھیں، میں جب حج پر گئی تو میں نے دیکھا ایک پٹھان صاحب تھے، ینگ آدمی تھے، اور انہوں نے آٹے کے توڑے کا احرام بنایا ہوا تھا. احرام کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو انہوں نے آٹے کے توڑے جوڑ کر تو پورا احرام، یعنی کہ تہبند بھی اور چادر بھی اس میں سے بنائی ہوئی تھی. ماشاءاللہ، اللہ ان کا قبول کرے، اللہ تو اخلاص دیکھتا. لیکن بات یہ کہ اگر یہ شرط آج سعودی حکومت رکھ دے تو کتنے لوگ پوری کر سکیں. تو اتنا ہولڈ تھا ان کا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قبیلہ آتا تھا ان کے لیے تحفے تحائف لے کر آتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے میزبان ہیں، تو ان کے لیے تحفے تحائف لے کر آتا تھا، ان کو پیسے ملتے تھے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو جب پیسے ملتے تھے، چیزیں ملتی تھی. اب مسلمانوں کے زیر اثر آ جاتا کعبہ تو ان کے تو سارے وہ پیسے، وہ تحفے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کی کمائیاں ختم ہو جاتی. یہ بھی ان کو تکلیف تھی. اور پھر قریش کی برتری کیا تھی، سب لوگ قریش کو اپنا ہیڈ مانتے تھے، فیصلے قریش سے کراتے تھے، قریش کی بات فائنل مانی جاتی تھی. تو قریش کو کیا فضیلت تھی، کعبے کے خادم تھے، اور کیا فضیلت تھی. تو ان کو یہ بھی تھا. اب اسلام نے تو وہ فضیلت ختم کر دی، کہاں ہے اب قریش.
बहैसियत कौम तो कुरैश आज भी मौजूद है, मगर कहाँ है कुरैश? काबे का इमाम होना फजीलत तो है, मगर उसके साथ जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। काबे के इमाम काबा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, वो कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं बन जाती, उन्हें आम मुसलमानों से ज्यादा बाअमल होना पड़ता है, तो उन पर तो ज्यादा सबकी नजर है, लिहाजा वो सबसे बड़ा ओहदा होते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो जो एक बरतरी थी कि हम काबे के मालिक हैं, हम काबे के खादिम हैं, तो हमारी हर बात मानी जाए, वो बात तो वहीं धरी रह गई। तो उनको ये अंदाजा था कि जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं उसमें तो सब बराबर हो जाएंगे ना, पैगाम ही यही है ना, बंदा और साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये बराबरी इनको मंजूर नहीं थी, तो ये रीजंस थी उनकी, और इन रीजंस पर वो दुश्मनी कर रहे थे और खुल खुलाकर कर रहे थे। ये इकोनॉमिकल रीजंस थी। मजहबी रीजन यही थी कि तुम हमारे बुजुर्गों को नहीं मानते, ये वही थी जो आज सुन्नी भाभी चल रही है, तुम हमारे बुजुर्गों को नहीं मानते। यहूद का तो ये मामला ही नहीं था, यहूद में ये मसाइल नहीं थे, यहूद अहले किताब थे, यहूद को सेंस भी थी, यहूद को इल्म भी था। अच्छा, यहाँ पर एक और एज ये मिल जाता है कुरैश को कि कुरैश जाहिल थे, कोई किताब नहीं थी उनके पास, उनको पता नहीं था वो आपके नबी होने या ना होने का कोई फैसला नहीं कर सकते, इसलिए तो वो पूछते थे, इसीलिए पूछते थे। यहूद के पास इल्म था, यहूद पहचानते थे, इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। ये कुरान का अपना बयान है, आप पढ़ेंगे, मगर मानते नहीं थे। तो फिर इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला यहूद से खिताब कर रहे हैं कि ये सारे जो केओस मचा हुआ है इसका जिम्मेदार तुम लोग हो, ए बनी इसराइल, तो मेरी नेमतें याद करो। लिहाजा अल्लाह कहते हैं, ए बनी इसराइल उज़कुरू, याद करो। ये इज़ा ज़ुकिरू का मुख्तसर शक्ल है उज़कुरू, कि उस वक्त को याद करो जब, इज़ा और ज़ुकिरू को मिलाकर उज़कुरू बनाया गया है, याद करो जब, नीमती, मेरी नेमतों को, जाल काफरा ज़करा, जिक्र जो है इसकी रूट है, याद करना। तो तुम याद करो, इंपेरेटिव है, यहाँ पर हुक्मिया है, तुम सब याद करो। नीमती, मेरी नेमत, नून आइन मीम इसकी रूट है, तो नियाम से नीमत, नीमत नेमत बना, जिसे उर्दू में हम नेमत कहते हैं, और या जो है ना ये जमीर है, माई, माइन, मेरी, नीमती मेरी नेमत को, अल्लती जो, इसमें मौसूल है, मैंने पहले भी अर्ज किया था, अल्लजी मुजक्कर है, अल्लती मुअन्नस है अन अमतु, मैंने अता की। अब देखिए नीमती और अन अमतु एक ही लफ्ज की दो हालतें, एक ही रूट के दो लफ्ज हैं। अन अमतु, मैंने अता की। आप फातिहा में क्या पढ़ते हैं? अन अम ता, यहाँ तू है, अन अमता तूने अता की, अन अमतु मैंने अता की। तो ता और तू क्या है? ता जबर ता, तू, और तापेश तू, मैं, जमीरें हैं, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का फर्क ये इंशाल्लाह टेबल करेंगे तो आ जाएगा, बड़ा आसान है जी, बड़ा आसान है, बहुत मजे का है। अन अमतु, मैंने अता की, अलैकुम, तुम्हें, अला ऊपर, कुम तुम्हारे, अला हर्फ है, कुम जमीर है, प्रोनाउन है। मैंने जो नेमत तुम्हें अता की ए बनी इसराइल, उस नेमत को याद करो। क्या नेमत अता की जी? चुना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी की औलाद में इनको शामिल किया, फिर इनमें नस्ल दर नस्ल नबी रखे। खुद बनी इसराइल का कहना है हम पर 4000 नबी आए, और ये ऐन मुमकिन है, इनके दरमियान नबूवत 3000 साल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड। ईसा अलैहिस्सलाम इनमें आखिरी नबी, फिर उसके बाद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो अल्लाह कहते हैं याद करो, मैंने तुम्हें नबूवत दी, हाकिम दिए, उलामा दिए, किताब दी, अगेन एंड अगेन किताब मिली इनको, बार बार मिली। तौरात इनको मिली मूसा अलैहिस्सलाम से फिर उन्होंने गुम कर दी, उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लिख कर दी, फिर उसके बाद इन्होंने गुम कर दी, दानियाल अलैहिस्सलाम ने रिकवर करके दी, फिर इन्होंने गुम कर दी, याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर दी इनको, और फिर उसके बाद आप देखें कि 7 इंजील भी मिली। हालात चेंज हो गए थे ना, तो कुछ नए अहकामात जो देने थे वो भी साथ दिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम ने तौरात भी दी, प्रोड्यूस करके दी इनको। लिहाजा ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम दोनों ही पैदाइशी तौरात के हाफिज थे।
दोनों पैदाइशी ने तो रहता थी, अल्लाह ने उन्हें इस तरह ब्लेस किया था माशाल्लाह। तो इतनी बार किताब मिलने के बाद भी इन्होंने किताब को गुम कर दिया, ये थी इनकी नाहली। और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ये बात डिस्कस हुई, इफ़त आपको आवाज नहीं आ रही, आपकी तरफ बेटे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब मसीही काउंसिल का इजलास होना तय पाया और ये डिसाइड हुआ, रोमन एम्पायर जो है वो ईसाई हो गई, इनके इस्लाम ले आई उस वक्त के मुताबिक, और ये डिसाइड हुआ कि तौरात को फाइनलाइज किया जाए कि कौन सी इंजील सही है। तो इंजील का संदूक, एक संदूक में इंजील रखकर तो उसे रख दिया गया था, ठीक है। तो वो ढूंढी गई तो वो संदूक ही गायब था, वो कभी मिला ही नहीं। यानी इतनी लापरवाही, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से जो नुस्खा इनको मिला था उसे एक बॉक्स में रखकर लकड़ी के उसको रख दिया गया था। अपनी तरफ से हिफाजत में रखा, अपनी तरफ से रखा या जिसकी तरफ से रखा, लापरवाही तो थी ना। तो वो ऐसी गायब हुई कि आज तक वो पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। यानी मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहती हूँ कि इतने बेनियाज थे अपनी किताब से। तो आज जो आपके पास है वो एस्टिमेटेड है इंशाल्लाह इसकी तारीख मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि छठी मसीही काउंसिल में डिसाइड किया गया कि कौन सी सही होगी, इसके लिए मसीही काउंसिल बुलाई गई और उनके पास 1.5 लाख डिफरेंट अंजीलें थी, जिनमें से डिसाइड करना था कि असल इंजील कौन सी है। कैसे डिसाइड कर सकते थे, कोई असल नुस्खा तो था नहीं। तो 1.5 लाख में से फिर जो है 4 इंजीलें चुनी गई और उनको कहा गया कि इनको हम सही मानते हैं। किस गुनाह पर? बस अब कुछ तो चुनना था, तो बस 4 इंजीलें चुन ली गई। तो आज उन 4 इंजीलों में से कोई भी इंजील पढ़ ले, कहा ना था, तो ये 4 इंजीलें जो हैं ये सही मानी जाती हैं। इनमें से कोई भी पढ़ ले जी वो सही है। इंजीले मती है, इंजीले लूका है, इंजीले यूहन्ना है, इंजीले मुरकस है, ठीक है। तो चारों में इख्तिलाफ है और ये लोग उठकर एतराज करते हैं कुरान पर। दिलचस्प बात ये है, और हम घबरा जाते हैं। हाँ, कोई इख्तिलाफ नहीं जी। कुरान आज भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस मुसहफ़े अबू बकर मौजूद था ना, वो आज तक महफूज है। हजरत अबू बकर ने जो पहली बुक कंपाइल करवाई थी, कुरान मजीद बुक फॉर्म में नहीं था ना हदीस नबवी में, तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे बुक फॉर्म में कंपाइल करवाया। तो वो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहा। फिर हजरत हफ्सा के बाद उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ले लिया, उनके पास रहा। जब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं तो वो उसी की तिलावत कर रहे थे और उसी पर उनका खून भी गिरा। आज भी उसकी एक जिल्द तो कापी में है, एक ब्रिटिश 3 हिस्सों में था, एक ब्रिटिश म्यूजियम में है और एक काहिरा के जो है शेख ज़ाहर लाइब्रेरी में है। यानी वो पूरा कुरान महफूज है और जाएं और जाके टैली करके देख लें, आपको किसी लफ्ज का फर्क नहीं मिलेगा, सब वैसा ही। तो हम पर एतराज करते हैं। मसला ये है हमें अपना नहीं ना पता, इस वजह से हम घबरा जाते हैं। ओए होए होए होए, नहीं, हमारा दीन महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं शीशे के घर में रहकर पत्थर है फेंकते, दीवार आहनी पे हमाकत तो देखिए। मसला ये है कि दीवार आहनी के मालिक जो है उनको यही पता नहीं कि ये अल्लाह ने बड़ा मजबूत मामला रखा है और उसमें कोई फर्क नहीं है। लिहाजा 1923 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें फ्रांस की इस्लामी क्या होती है, देखिए अब नाम मेरे ज़हन में अटक गया, जो इस्लामिक सेंटर्स होते हैं ना, जैसे अमेरिका में है इस्लामिक सेंटर, इस तरह फ्रांस का जो इस्लामिक सेंटर है उसने इस काम को शुरू किया और ये बहुत बड़ा काम था कि हर सदी के कुरान के नुस्खे जमा किए गए, हर सदी के, हजरत अबू बकर के दौर से, हर तोप कापी म्यूजियम से और जामियातुल अज़हर लाइब्रेरी से और ब्रिटिश म्यूजियम से नुस्खे मंगाए गए। उन्होंने नुस्खे तो नहीं दिए, कॉपियां निकाल कर दे दी, ठीक है। तो हर सदी के नुस्खे इकट्ठे किए गए कुरान के और वो एक म्यूजियम में जमा किए गए। उसको एक स्पेशल बिल्डिंग उसके लिए अलॉट की फ्रांस की गवर्नमेंट ने और वहां पर ये तहकीक शुरू हुई कि तहकीक की जाए कि आया कुरान में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस पर पूरी उन्होंने पैसे लगाए, तहकीक पे वो लोग पैसा लगाते हैं।
تو ریسرچ پہ پیسہ لگایا، اور اس کی جو ٹیم تھی، ایک ادب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی کال کاٹ دے تو اس کو بار بار کال مت کرے، جنرلی کوئی ریزن تو ہے نا اگلے نے کال کاٹی ہے، تو پھر تھوڑا انتظار کریں یا میسج کر کے چھوڑ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا نا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے سارا. اچھا، اس کی جو چیئرمین ٹیم بنائی گئی تھی اس میں اب دیکھیں مجھے نام بھول گیا یہ کال کی برکت سے، بہت مشہور ڈاکٹر ہیں فرانس کے جو مسلمان ہوئے تھے. اب مجھے ان کا سب سر نیم یاد آ رہا ہے، بکائے، پورا نام بھی میں آپ کو بھی یاد آ جائے گا بتا دوں گی. اور جو ہیں اور بھی مسلم علماء اس میں شامل تھے جو ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے مورس بکائے، ڈاکٹر مورس بکائے نام تھا ان کا، اور وہ مسلمان ہوئے تھے ماشاءاللہ بعد ازاں. اس وقت مسلمان نہیں تھے جب ریسرچ شروع ہوئی تھی، بعد ازاں مسلمان ہوئے. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ چلا، اور اس وقت بالکل ینگ تھے ملک غلام مرتضیٰ صاحب، اور وہ بھی اس کا حصہ بنے تھے بعد ازاں سیکنڈ فیلڈ پر. پہلے پر انہوں نے اکٹھا کیا، پھر ریسرچ کی، پھر انہوں نے اس کی فرسٹ رپورٹ تیار کی. کسی بھی ریسرچ کی فرسٹ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے، پھر اس کو دوبارہ جج کیا جاتا ہے، پھر سہوارہ جج کیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے جو فرسٹ رپورٹ پیش کی ریسرچ ٹیم نے وہ یہ تھی کہ قرآن پہلی صدی سے 14ویں صدی تک کے نسخوں میں ایک لفظ کا بھی ڈفرنس نہیں ہے. یہ بات ایڈمٹ کی گئی، مگر انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب فرانس پر بمباری ہوئی تو ایک بم اس بلڈنگ پر بھی گرا اور وہ سارے نسخے جو ہے ضائع ہو گئے، اور وہ پھر سیکنڈ رپورٹ پیش نہیں ہو سکی، وہ فرسٹ رپورٹ تک ہی کام رک گیا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ پھر پیسہ لگانا کرنا وہ دوبارہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ فرسٹ رپورٹ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی تحقیق ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ تحقیق کوئی مسلم ملک کرائے. عرب جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، چلو ہمارے جیسے ملک تو خود ہی رو رہے ہیں نا، عربوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، برونائی والوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو لگائیں کوئی قرآن انسٹیٹیوٹ بنائے، وہاں ٹیم ہائر کرے اور محققین بھی غیر مسلم رکھے، تاکہ ریسرچ جو ہے اس کو باعث نہ مانا جائے، اور پھر تحقیق کروائیں اور رکھے لوگوں کے سامنے کہ یہ دیکھو یہ ہے ہمارا قرآن جو ہر چیز سے پاک ہے. لیکن بہرحال یہ بات اس بات سے میں عرض کر رہی ہوں کہ ابھی بھی جو ہے یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور ہمارے بچے گھبرا جاتے ہیں. ابھی پرسوں مجھے آسٹریلیا سے ایک بچے کا فون آیا اور وہ 1.5 گھنٹہ اس سے مجھ سے بات کی، اور وہ یہی بحث کر رہا تھا کہ قرآن کیسے پروو ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو بھئی بیٹھ کے محنت کرو، دیکھو، آپ ریسرچ کرو، آپ لوگ کام کرو، ثبوت نکالو، آپ پروف کر دو. پھر میں نے اس کے تھک کر کہا، میں نے کہا بیٹے مجھے بتاؤ کوئی ایک دلیل ہے کہ قرآن چینج ہوا ہے. چلو میں نے مانا کہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی تحقیق نہیں ہوئی. قرآن کے چینج ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ کسی عہد کا کوئی بدلا ہوا قرآن لا سکتے ہیں تو لا کر دے دیں. تو اگر اس بات کی کوئی ریسرچ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ قرآن چینج نہیں ہوا، تو قرآن چینج ہونے کا بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا. تو یہ اتنا بڑا ایک ہوا ہے ہمارے سروں کے اوپر. مگر یاد رکھیں اللہ پاک نے کہہ دیا اور قرآن کبھی چینج نہیں ہوا. اور یہ جو ہے نا شیعوں کی بات بھی کہ 40 پارے ہیں، یہ عامت الشیعہ، جیسے ہمارے عامت السنی جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں نا، وہ عام شیعہ ذاکرین کہتے ہیں. جو سینئر شیعہ علماء ہیں ویسی کوئی باتیں نہیں کرتے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو قرآن حرم سے پبلش ہوتا ہے، مؤسس الحرم سے پبلش ہوتا ہے، وہی قرآن ایران کے مؤسس سے بھی پبلش ہوتا ہے. جو حرم سے پبلش ہوتا ہے وہ بلو اور گرین کلرز میں ہوتا ہے اس کی جلد، اور جو ایران سے پبلش ہوتا ہے وہ ریڈ کلر میں ہوتا ہے. سملر قرآن ہے. اور وہ ان کے سینئر علماء کہتے بھی ہیں کہ ہم پر الزام ہے، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں. یہ جو جونیئرز ہیں نا، جیسے ہمارے جو سینئر جیسے بریلوی عالم ہے تو وہ بہت سارے شرکیہ عقائد کا انکار کرتے ہیں، مگر جو جونیئر ذاکرین ہیں وہ زمین آسمان کی کلابیں ملاتے ہیں. بالکل اسی طرح جو سینئر شیعہ عالم ہے، صحیح عالم، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا وہی قرآن ہے جو آپ کا قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے. لیکن جو جونیئر ہے وہ کہتے ہیں نہیں 40 سپارے سن 10 بکری کھا. اس زمانے میں تو سپارے ہی نہیں ہوتے تھے، ہے نا، سپارے بعد میں بنے.
تو یہ باتیں بھی اڑائی اسی لیے گئی ہیں کہ لوگوں میں قرآن کی سکاہت کو لے کر شبہ پیدا کیا جائے. تو یاد رکھیں ہمارا قرآن ہر تبدیلی سے محفوظ ہے. البتہ بنی اسرائیل کو توریت ملی, اور توریت کی عظمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توریت اور قرآن 2 کتابیں ہیں جو اللہ نے خود تحریر فرمائی. اب ایگزیکٹلی خود تحریر فرمانے سے کیا مطلب ہے وہ تو علم غیب کی بات ہے, ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کتابیں سب سے اہم, توریت اور پھر قرآن. تو انہوں نے توریت جیسی عظیم کتاب کو ضائع کر دیا. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وا اور اوفو, وفا کرو, وفا کرو, پورا کرو. واؤفا یا واؤفا حمزہ دونوں ہی اس کے روٹ ہیں. وفا جو آپ نام بھی رکھتے ہیں, پورا کرنا. بی عہدی میرا عہد, آئین ہا دال عہد آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں وعدے کے لیے. اوفی میں پورا کروں گا, بی عہدکم تمہارا عہد. اوفو تم پورا کرو, یہ پھر امپیریٹیو ہے, فعل ہے. بی حرف ہے ساتھ, وہ جو بسم اللہ کے ساتھ بی آتا ہے. عہد عہد ہے اسم, اور یا پھر وہ پروناؤن ہے میرا, میرا عہد, میرے عہد کو. اوفی میں پورا کروں گا. بی ساتھ عہدی وعدہ کم تمہارا, تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. کیا وعدہ ہے جی جو آپ سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کا وعدہ ہے, یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے, اور اللہ کا پھر ہمارے ساتھ وعدہ ہے میں ہدایت دوں گا اور دنیا میں خلافت دوں. تو اللہ نے کہا میرا وعدہ پورا کرو, میری کتاب قائم کرو, پھر دیکھو میں تمہیں دنیا میں عروج دوں گا جیسے پہلوں کو دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب یہ بات کہی تو کیا مطلب تھا, میرے نبی آ گئے, نبی پر ایمان لے آؤ, دین کی نصرت کرو, میں تمہیں دنیا کا حاکم بنا دوں گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. واہ اور یا صرف مجھ سے, یا کا پڑھا نا آپ نے, یہ وہی ہے, وہاں کا تھا یہاں یا ہے. وہاں ہمارے ہم بات کر رہے تھے نا صرف تجھ سے ہی, یہاں اللہ بات کرے, اللہ کہہ رہے صرف مجھ سے ہی, باقی وہی ہے, صرف مجھ سے ہی. فرحبون تم ڈرو, یا حرف ہے نا اونلی, اور یا ضمیر ہے. وہاں یا حرف اور کا ضمیر تھی, کیونکہ ہم کہہ رہے تھے اللہ جی صرف آپ سے, اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے. فرحبونی ڈرو. اب یہ دیکھیں یہ جو فرحبونا ہوتا نا تو یہ فعل ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا جی سوری, دوبارہ آتے ہیں. فرحبونا یعنی کہ اگر آگے آخر میں شروع کو چھوڑ دیں, شروع کی علامتیں کچھ اور ہوتی ہیں, اگر آخر میں نون زبر نہ ہوتا تو یہ اسم جمع کی علامت ہوتی. واو پیش اور واو ساکنہ, کسی بھی حرف پر پیش ہو بعد میں واو ساکنہ اور آخر میں نون زبر نہ ہوتا, جیسے مسلمونا, مؤمنونا, کافرونا, سالمونا, عابدونا, تو یہ علامت ہوتی جمع اسم کی. لیکن جب یہ پیش واو او کے بعد نون زیر نہیں آ گیا تو اصل میں یہ ہے نون زیر یا نہیں, نون زیر یا نہیں, چھوٹی یہ ایسا, ٹھیک ہے. فرحبونی مجھ سے ڈرو, یہ ضمیر ہے, نی لکھنے اور پڑھنے میں آسان کرنے کے لیے یا گرا دیا گیا ہے یہاں, ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے فرحبونی مجھ سے ڈرو, لیکن یہاں نی کا یا گرا دیا گیا ہے, ہائے محذوفہ کہتے ہیں اسے, ہائے محذوفہ. آیت کی وجہ سے نہیں, لکھنے میں آسانی کی وجہ سے. عربی میں جب کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو بیچ میں سے حرف گراتے ہیں تاکہ لکھنے میں آسان ہو جائے اور بولنے میں آسان ہو جائے, ٹھیک ہے. تو فرحبونی پڑھیں گے ہم, اسے فرحبونی نہیں پڑھیں گے, تو پڑھنے میں بھی آسان ہو گیا اور لکھنے میں بھی یا گرا دیا تو آسان ہو گیا. تو عربوں کا یہ انداز ہے, وہ اپنی زبان کو آسان کرتے ہیں. تو فرحبونی مجھ سے ڈرو, فا حرف ہے الگ کر دے, تو باقی جو ہے آگے پھر فعل ہے امر کا, ٹھیک ہے. ارحبو ارحبو تم سب ڈرو, نی مجھ سے, نی ضمیر, ٹھیک ہے.
تو فا الگ ہو گیا, نی الگ ہو گیا, ارہبو بچا. اس کی روٹ ہے راہبا, جس سے راہب لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے, راہبت کہتے ہیں کسی چیز کے خطرے کو محسوس کر کے اس سے الگ ہو جانا. تو جو دنیا میں پڑ جانے کے خوف سے دنیا چھوڑ دیتے ہیں انہیں راہب کہا جاتا ہے, درویش. تو راہبت ہے میرے خوف سے, برائیوں سے الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اردو میں تو ہمارے پاس لفظ یہ ہے نا ڈر, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. نہیں, ساری کیفیتیں الگ ہیں. خشیت اور ہے, خشوع اور ہے, رہبت اور ہے. تو رہبت یہ ہے کہ مجھے تم نے جواب دینا ہے, میں سزا دوں گا, میرے خوف سے تم گناہوں سے الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو فرحبونی, میرے خوف سے, نافرمانی سے الگ ہو جاؤ, ضد سے الگ ہو جاؤ. اور آمینو, ایمان لے آؤ. اب یہ کتنا پڑھ لیا آپ نے, آمنو, آمینو, ہے نا. اب تو جان پہچان ہو گئی ہے اس کے ساتھ. حمزہ میم نون روٹ ہے اس کی. بیما, اس پر, بی ساتھ, ماں جو, مل کر بیما بنا, اس پر جو. انزلتو, نازل کیا میں نے تم پر, تم پر نہیں ہے اس کے اندر. انزلتو, میں نے نازل کیا. انزلہ آپ نے پڑھا, انزلتا پڑھا, اور اب انزلتو آ گیا. تو میں نے, تاپشتو علامت ہی میں کی ہے, یہ ضمیر ہے, یہ ساتھ جڑی ہوئی ہے. انزلہ لفظ تھا, جب اسے تو کے ساتھ لگنا تھا تو پھر لام کو ساکن کرنا پڑا, کیونکہ انزلہ تو پڑھنا مشکل ہے, تو انزلتو کر دیا اس کو. مصدقن, تصدیق کرتا ہے. مصدقن کیا ہے, اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم, اسم نہیں, اسم, اسم. اردو بھی ٹھیک کرنی اپنی. ٹھیک ہے, مصدقن اسم ہے, تصدیق کرنے والا, صفت ہے نا قرآن کی. لیما, اس کی جو, لی کے لیے, ماں جو, لیما اس کے لیے جو, معکم تمہارے ساتھ ہے. ماں حرف ہے اور کم ضمیر ہے, تمہارے پاس ہے. ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں اتار رہا ہوں, وہ تصدیق کرتی ہے تمہارے پاس موجود کتاب کی. یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو توریت کی آلریڈی تصدیق کرتا ہے. وا اور لا نہ, تکونو تم ہو جاؤ. یہ وہی کانا یکونو کی شکل ہے نا, تکونو. ہاں, کاف نون نون کن اس کی روٹ ہے. کانا, کونو, کن, کن, کنتا, کنتی, کن تم. سب سے زیادہ پڑھتے ہیں کن تم, بہت پڑھتے ہیں. یہ اسی سے ہے تکونو, یہ پوری گردان ہے. کانا, کانو, کانو, کانت, کنتا, کنتما, وہ انشاءاللہ پھر آپ کریں گے. ولا تکونو, نہ تم بن جاؤ. کانا کا مطلب ہوتا ہے ہونا, بننا. تو تم نہ بن جاؤ, نہ ہو جاؤ. اب والا پہلے. اب اولا جو ہے یہ بھی اسم ہے, لیکن اس پر اسم کی کوئی علامت نہیں ہے نا, یہ اسم عدد ہے, نمبر کا نام ہے نا, آپ کو پتا ہے اول پہلے کو کہتے ہیں. تو پھر اگر کسی پر کوئی علامت نہ ہو مگر آپ کو پتا ہو کسی چیز کا اسم ہے تو وہ بھی تو اسم ہوتا ہے. بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں علامت نہیں ہوتی. تو اب اس پہ علامت تو نہیں ہے, لیکن علامت اس پہ آ نہیں سکتی نا. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ جو چیز اول ہے, فرسٹ ہے یا سیکنڈ ہے, وہ نکیرہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتی. نکیرہ تو ہوتا ہے کوئی ایک چیز, تو اس پر پھر تنوین نہیں آ سکتی. اب آ جائے ال, تو جو چیز خود کسی چیز کو خاص بنا رہی ہے اس کو مزید ال کیوں آئے گا؟ یہ تو نمبر کا نام ہے, تو یہ تو خود معرفہ ہے, تو پھر اس کو مزید معرفہ کیسے کرنا؟ تو اس وجہ سے اول اول ہی رہے گا, کیونکہ اول جو ہے وہ تو ویسے ہی معرفہ ہے. جو اول آ گیا وہ تو معرفہ ہو گیا, خاص ہو گیا, اور وہ عام ہے نہیں, تو نہ وہ نکیرہ ہو سکتا ہے نہ وہ معرفہ, وہ ہے ہی معرفہ. تو یہ اسم ہے. اولا سب سے پہلے, کافرین کافر, اب یہ اسم ہے, نکیرہ ہے, واحد ہے. بھی ہی اس کے ساتھ, سب سے پہلے اس کے کافر نہ بن جاؤ, یعنی تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. اب کفار مکہ تو انکار کر چکے تھے, اب بات اہل کتاب میں آئی تھی نا, تو اہل کتاب میں پہلے خطاب ہوا یہود کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ تو بعد میں واسطہ پڑا. 6 ہجری میں جا کر عیسائیوں کے ساتھ تعلق پڑا. بنی اسرائیل کے ساتھ تو فوراً ہی پڑ گیا تھا مدینہ آتے, اور انہوں نے فوراً انکار کر دیا. تو اللہ نے کہا اہل کتاب ہوتے ہوئے سب سے پہلے انکار مت کرو. جی آپ کہہ رہی تھی کچھ. حبشہ چلے تو گئے تھے مگر حبشہ کا معاملہ حبشہ میں ہی رہ گیا تھا. وہ یہاں اس زمانے میں کون سے موبائل تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا عیسائی وفد جو ہے وہ 6 ہجری میں آیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس سے پہلے انڈائریکٹ ان کی اطلاعیں پہنچتی رہی تھی, مگر ڈائریکٹ کوئی انہوں نے انٹرفیئرنس نہیں کی. وہ عربوں کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتے تھے. تو پھر جو سرحدی قبائل تھے نا عرب کے, وہ جو روم کی طرف تھے, تو روم والے عیسائی تھے, تو جو روم کی طرف کے سرحدی قبائل تھے وہ عیسائی ہو گئے ہوئے تھے.
بنو غسان وغیرہ. تو پھر پہلی بار بنو غسان کا وفد یعنی کہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو عربوں کی ٹکر کی طاقت بن گئے مسلمان. تو پھر بنو غسان والوں نے سوچا کہ بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں, ہاں ان میں کوئی دم ہے. تو پھر اس وجہ سے پھر وہ آئے, ورنہ وہ جس کو کہتے ہیں خاطر میں نہیں لا رہے تھے, اور سب انتظار میں تھے کہ اگر قریش غالب آ گئے تو بات ختم. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ قریش نے تو دب کر صلح کر لی, سب کو توقع تھی, سب کو توقع بلکہ یقین تھا. اللہ پاک نے صلح فتح میں بیان کیا کہ یقین تھا ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کبھی واپس نہیں آئیں گے. کہ حدیبیہ کے وقت جو گئے تھے نا صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یقین تھا کہ قریش مار ڈالیں گے, قریش کے ہاتھوں نہیں بچتے. بڑی تیاریاں قریش بھی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, پر اللہ پاک کا حکم نہیں تھا, تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی, انہوں نے صلح کر لی. اب یہ بہت بڑی بات تھی, بہت, یعنی وہ قبیلے جو گھوڑا آگے بڑھ جانے پہ لڑے اور پانی پینے پلانے پہ لڑے, یعنی کہ ابس و زبیان کی لڑائی 10 سال چلی. اور لڑائی کی ریزن کیا تھی؟ ایک بوڑھی عورت کئی اونٹنی جو ہے وہ پانی پی رہی تھی, ایک بندہ پانی پلانا ہے, اس نے ہٹانا چاہا, بوڑھی عورت لڑ پڑی, اس نے پتھر مارا, اونٹنی کی آنکھ پھٹ گئی. وہ آنکھ پھوٹ جانے پر جو جنگ شروع ہوئی وہ 10 سال چلی. 10 سال, یعنی انسان امیجن نہیں کر سکتا. اب اس زبیان کی لڑائی مشہور تھی, اور قریش کی یعنی کہ شروع ہوئی, اور پھر سارے قبیلے شریک ہو گئے, کچھ قریش کی حمایت میں, کچھ بنو بکر کی حمایت میں. ایسے یہ لوگ تھے. تو اتنی بڑی بات پی جائیں ایسے لوگ, تو پھر سب نے کہا کہ بھئی مسلمانوں میں کچھ تو ہے, کوئی طاقت تو ہے کہ قریش دب گئے. تو لہٰذا پھر بنو غسان کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور تبھی مباہلہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا جو آپ پڑھتے ہیں, انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ بقرہ میں ہی, کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ اور حسن, جب آپ مباہلہ کے نکلے اپنے بچوں کو لے کے نکلے, سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے اہل بیت کی بات ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی, فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر نکلے. تو پھر جب ان کے جو سینئر عالم تھا ان کو اس نے دیکھا, اس نے کہا ان سے مباہلہ مت کرنا, ہماری تو نسل ختم ہو جائے گی. تو پھر انہوں نے کہا ہم نے نہیں مباہلہ کرنا. تو پھر آپ نے اصرار نہیں کیا, یہ بھی آپ کا اخلاق تھا, آپ نے اصرار نہیں کیا. تو یہ جو ہے آخر زمانے میں جا کر عیسائیوں سے واسطہ پڑا, یہود سے پڑ گیا تھا. اگر یہود مسلمان ہو جاتے تو پھر وہی بات ہے, عیسائی بھی مسلمان ہو جاتے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پہلے تم کافر مت بنو. ولا نہ تشترو, تم بیچو, شین را یا اس کی روٹ ہے شرا, پہلے بھی میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں. آپ نے کبھی اخباروں میں اشتہار دیکھا ہے مشتری ہوشیار باش؟ دیکھے؟ تو مشتری کون ہوتا ہے؟ خریدنے والا. وہ کوئی پلاٹ وغیرہ کوئی چیز بیچتے ہیں نا, تو وہ اس کے بارے میں یعنی کہ بائی کرتے ہیں یا کچھ, تو اس کے بارے میں پھر اشتہار دیتے ہیں کہ یہ جگہ متنازع ہے, کوئی جگہ متنازع ہو یا کچھ, تو وہ کہتے ہیں یہ مت خریدنا, یہ متنازع جگہ, پھڈے میں پڑ جاؤ گے. تو اس کو کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش. اے بائی کرنے والے بی کیئرفل, یہ جگہ جو ہے نا اس پر جھگڑا ہے. تو شرع بیچنے خریدنے دونوں کو کہتے ہیں, دونوں طرح ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ میری آیتوں کو نہ بیچو تو بھی صحیح ہے, اور میری آیتوں کو نہ خریدو, میری آیتوں کے بدلے دنیا نہ خریدو تو بھی صحیح ہے. آپ کو صرف ترجمے کی ترتیب بدلنی ہوگی. نہ خریدو نہ بیچو بی آیاتی, میری آیتیں. آیت آپ کا جانا پہچانا ہو گیا. تو لفظ سامنن, سا میم نون, ویسے تو یہ بھی پہلے پڑھا ہے. سا میم نون, سمن قیمت کو کہتے ہیں, پیسے کو کہتے ہیں, پھل کو کہتے ہیں. ثمر والا پھل نہیں, کسی چیز کا افزانہ, پیسہ خاص طور پر. قلیلن, قاف لام لام, قلہ سے قلیلہ, تھوڑا. میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو, یا میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا پیسہ مت حاصل کرو. دونوں طرح سے جملہ ایک ہی ہے, بات وہی ہے. اور سمنن قلیلہ سے مراد یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے ملے تو مت بیچو, زیادہ ملے تو بیچ دو, نہیں, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے دنیا کی خاطر میں رہتے مت بیچو, کیونکہ دنیا کا آپ کو کتنا بھی مل جائے وہ سمنے قلیل ہی ہے. کتنا کھا لیں گے, کتنا کھا لیں گے. ابھی جیسے ہمارے حکمران ہی ہیں, اندھا پیسہ ہے ان کے پاس, کتنا استعمال کر لیں گے. بے نظیر صاحبہ کتنا استعمال کر گے, یہ جو بیٹھے ہوئے کتنا استعمال کر جائیں گے. ایک انسان اپنی زندگی میں کتنا یوز کر سکتا ہے بھائی. یعنی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کوئی جوڑا بڑے شوق سے بناؤ نا, تو وہ پہننے کی حسرت بھی پوری نہیں ہوتی, اور پھر وہ دینا پڑتا ہے, اور بن جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں, اور کہتے بھی ہیں کہ من بڑا ہی پسند سے,
ہوتا ہے نا ایسا, میرے ساتھ تو وہ اکثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ خواہش بھی پوری نہیں ہو پاتی اور آپ کو چیز دینی پڑ جاتی. یہ ہے سمن قلیل. جنت ہے جہاں 70 جوڑے ایک وقت میں پہنیں گی جنتی عورتیں. حدیث میں ہے 70 جوڑے ایک وقت میں پہنیں گی جنتی عورتیں, اور پھر بھی جوڑوں کی نزاکت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پنڈلی کے اندر کا گودا بھی جھلکے گا. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے وفی ذالک فتنافس یتنافسون, کس کے لیے دوڑ لگانی چاہیے. دنیا میں آپ کتنا بھی لے لیں وہی بات ہے. ایک اور چھوٹی سی چیز, کوئی پسند کا کھانا بنا لے, دل کرتا ہے نا کبھی بریانی بنا لی, کچھ بنا لیا, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کھایا ہی نہیں جاتا. وہ زیادہ شوق سے جو بناؤ تو کہیں نہیں کھایا جاتا. وہ پکا کے سارے کھا لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں جو بھی مل جائے بھائی سمنے قلیل ہے, جو بھی مل جائے سمنے قلیل ہے. وہی بات ہے کہ کتنا آپ اچھا مزہ بھی ابھی پورا نہیں ہوتا تو کھانا ختم ہو جاتا ہے جو شوق سے بنایا ہوا ہوتا ہے, اور پھر انسان کڑتا ہی رہتا ہے کہ میں بنایا سی, میں پیٹ بھر کے کھا بھی نہیں سکی, تو فلانا آ گیا اور فلانا آ گیا. نارمل بات نہیں, یہ آپ سب نے ایکسپیرینس کی ہوں گی. تو دنیا میں جو بھی مل جائے وہ سمنے قلیل ہی ہے. اصل چیز تو آخرت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے, اللہم ان العیش عیش الاخرہ واغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. تو آپ بار بار یہ مصرع یہ شعر جو ہے آپ پڑھ رہے تھے. تو بات یہی ہے کہ ان العیش عیش الاخرہ, زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ خود بھی کہتے ہیں نا والآخرۃ خیر و ابقی, آخرت بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. لیکن ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں, اسی لیے آج ہم سب پریشان بھی ہیں. یہود کا بھی یہی معاملہ تھا, ان کو دنیا چاہیے تھی, دنیا کی برتری چاہیے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر ان کی ساری چال بازیاں سب دھری رہ جاتی, لہٰذا انہوں نے نبوت کا اقرار نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ دنیا کی خاطر میری آیتوں کو مت بیچو, اور یہی حکم ہمارے لیے بھی. واہ اور یا وہی ہے کمپاؤنڈ, فتقونی یہ فرحبونی والا کمپاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, فا کو الگ کر دیں, نی کو الگ کر دیں, نون زیر یا نی ہے, اس کا یا گرا دیا گیا. تو اتقو بچا. اتقو کیا ہے, اتقو آپ تھوڑا سا پہچان جائیں گے. اتقو امر ہے, تم سب تقوی اختیار کرو. فا حرف ہے تو تم سب میرا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے, کسی کی عزت, کسی کے سامنے جواب دہی کے خوف سے رک جانا. دیکھیں رہبت اور تقوی میں فرق ہے. رہبت ہے کسی نقصان کے ڈر سے, تو جہنم میں چلے جائیں گے اس خوف سے رک جانا رہبت ہے. اور تقوی ہے کسی کی ذات کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے, یا کسی کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا, آنسریبل ہونا پڑے گا, اس بات کے خوف سے رک جانا. ٹھیک ہے, آڈٹ ہوگا میرا, اس خوف سے رک جانا, میں کیا منہ دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر میں کیا جواب دوں گا, اس خوف سے گناہ چھوڑ دینا تقوی. دونوں چیزوں میں کیفیت کا فرق ہے. تو اللہ کہتے ہیں فتقونی, مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو, کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دو گے یہ سوچ لو. واہ اور لا نہ تلبسو, تم ملاؤ. لام باسین لبیسا, تلبیس کہتے ہیں ملا دینے کو. لبیسا سے دو لفظ بنتے ہیں, ایک لام بے سین روٹ سے ایک لفظ بنتا ہے لباسا, لباسا جس سے لباس وغیرہ بنتا ہے, کپڑے پہننا, اپنے آپ کو کور کرنا. اور دوسرا لبیسا بنتا ہے. لبیسا کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ملا ملو دینا, حق اور باطل کو مکس کر دینا. اس سے تلبیس بنتا ہے, شک و شبہ پیدا کرنا. تو تلبسو تم نہ ملاؤ, تا تو کے لیے ہے, تلبسو تم نہ ملاؤ, الحق کا حق کو اسم ہے, تم حق کو مت ملاؤ, بالباطلی باطل کے ساتھ. الباطلو تھا یہ, با زیر بی حرف آیا, اس حرف نے, یہ حرف جر ہے, اس جر کہتے ہیں زیر کو, حرف جر نے الباطلو پر آخر سے زیر دے کر بالباطلی کر دیا.
یعنی کچھ ایسے حرف ہیں عربی کے جب وہ اسم پر آتے ہیں تو اسے پیش سے زیر کر دیتے ہیں. وہ کچھ مخصوص حرف ہیں, ان میں سے سب سے مانوس آپ ہو جائیں گے جس کے ساتھ وہ با ہے. بی جب آتا ہے نا تو یہ زیر دے دیتا ہے اسم کو. تو الباطلو تھا, با زیر بی نے اسے بالباطلی کر دیا. ٹھیک ہے, تو تم نہ حق کو ملاؤ باطل کے ساتھ, یعنی حق اور باطل کو مکس نہ کرو. میں نے آپ کو کہا نا یہود صاف یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے, وہ ایسی بات گما کے کرتے تھے کہ اگلا کنفیوز ہو جاتا تھا, کنفیوژنز میں ڈال دیتے تھے. اور تکتمو تم چھپاؤ, کتما لفظ ہے اس کے اندر, کاف تا میم, کتما چھپانا, کتمان حق اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, حق چھپانا. تو تا جو ہے وہ تو کے لیے ہے, تو تک تم سب چھپاؤ. لا یہاں پر گر گیا ہے, جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے نا, جب نو آ جاتا ہے تو کوما لگا کر آگے نو کی ضرورت نہیں ہوتی, ویسے جملہ چلتا جاتا ہے اور اس میں نہیں کا میننگ ہوتا ہے جب تک فل سٹاپ نہ آ جائے. تو وا لگا کر لا اسی لیے نہیں آیا کیونکہ لا آلریڈی موجود ہے. تو مانا ہے ولا تک تم نہ چھپاؤ. الحق حق کو تم حق مت چھپایا کرو, یعنی حق کھول کر بیان نہیں نہ کرتے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ سے پوچھتے آ کر یہود سے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, تو صاف کہتے نبی ہیں, مگر وہ نہیں کہتے تھے. اللہ نے کہا تم حق چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو. وا اور انتم ضمیر ہے, تم سارے, انتا انتما انتم, یہ پوری گردان ہے, پورا ٹیبل ہے. وَأَنْتُمْ اور تم سب تعلمون جانتے ہو. تعلمون تم سب جانتے ہو, یہ اسم ہے یا فعل ہے, بتائیں. ترجمے کو دیکھ کر بتائیں. فعل ہے, شاباش. اگر عالمون ہوتا تو اسم ہوتا. یہ تا نے بتایا کہ یہ اصل میں فعل ہے. تو شروع میں جس اسم کے آخر میں میم پیش ہوا ہو, جس لفظ کے آخر میں میم پیش ہوا ہو, منہ اور نون زبر نہ ہو, شروع میں تا یا آ جائے, یعنی کہ تعلمون یا لمون, وہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی فعل. چلیے آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. کل زیادہ پڑھایا تھا, تھوڑا پڑھایا, بیلنس ہو گیا نا. آج ہسٹری اتنی اچھی سننے کو ملی ہے. جی یہ ہسٹری آپ نے یاد کرنی ہے, اس پر آپ سے سوالات ہوں گے. اچھا آج کو کوئز کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کوئز ہوگا. یہ میں آپ کا پارا لے لوں, جزاک اللہ. جس کو جواب آئے گا وہ ہینڈ ریز کرے گا, کوئی بولے گا نہیں. سب کو آتا ہے, پہلے سے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جو لوگ منافقت کا شکار ہوئے, اللہ ان کے دل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ تکبر, غرور. بولنا نہیں ہے, زبان بند, ہاتھ اونچا. سب سے پہلے فوزیہ نے ہاتھ اٹھایا تھا جو میرے پاس بیٹھی ہیں, لہٰذا فوزیہ آپ رپلائی کریں. نہیں, جواب غلط ہو گیا. جی فرزین آپ بتائیے. تکبر. اچھا آپ نے اپنے سوچ سے جواب نہیں دینا, جو آپ نے پڑھا ہے اس کا جواب دینا ہے. اللہ نے کیا کہا, کیا ہے ان کے دلوں میں؟ جی عفت. بیماری ہے ان کے دلوں میں. بیماری ہے, مرض. ٹھیک ہے, غشاوت ان بھی دلوں میں ہے, لیکن وہ کفار کے بارے میں بیان ہوا. ہم بات کریں منافقوں کی بات, تو منافقوں کے لیے اللہ نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے. جی بالکل. جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ, تو وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو؟ میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے, جب تک نہ پوچھو نہیں بولنا. جی اب بتائیں, آپ ہی بتائیں. ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بے وقوف کہتے ہیں. اللہ نے انہیں کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا مسلمان بے وقوف ہیں, تو اللہ نے پلٹ کر انہیں کیا کہا؟ اللہ نے کہا بے وقوف یہ ہیں. اچھا جی, جب یہ اپنے شیطان ساتھیوں کے ساتھ اکیلے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے ان سے؟ وَإِذَا
خلو الی شیاطینہم قالو کیا کہتے تھے؟ جی عائشہ آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ کہتے تھے کہ ہم مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم تو تمہارے ساتھ لیکن ہیں، اصل بالکل میں صحیح. تمہارے ساتھ ہیں. ہاں جی. ہم ہیں تمہارے ساتھ، مسلمانوں کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں. اچھا کرتے نہیں ہیں، اڑاتے ہیں. مذاق کرنا تو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، جیسے میں بھی آپ کے ساتھ کر لیتی ہوں. اور یہ کہتے تھے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. ہم ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اللہ پاک نے بیان کیا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، پھل اگائے، اور پھر ہم سے ایک تقاضا کیا. ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایک کام نہ کرو. وہ کام کیا ہے؟ جی جی فلا تجعلوا للہ اندادا، تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. اچھا اللہ نے کہا اگر تمہیں شبہ ہے قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے میں تو میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں. چیلنج کون بتا سکتا ہے؟ جی نبیلہ آپ بتائیے. جی نبیلہ بتائیے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا مائک پاس کرو. صحیح بتا رہی ہیں، اگرچہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی. اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. بالکل. کس چیز کی مثال اللہ بیان کرتے تھے قرآن میں تو جو ہیں کافر وہ حیران ہو کے کہتے تھے کیوں اللہ سناتا ہے یہ مثالیں ہمیں؟ جی کون بتائے گا؟ سب لوگ کوشش کیا کریں. جی آپ بتائیے فوزیہ. مچھر کی. مچھر کی. فاسقین کی صفتیں بتا سکتے ہیں کوئی؟ اللہ نے کہا نا وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کے سوا میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا. تو پھر آیا الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو جی نبیلہ آپ بتائیے. نبیلہ کے نہیں کسی سبب سے آواز بہت کم آ رہی ہے. فرزین آپ بتائیں. باجی فاسقین کے اللہ پاک نے کہا جو عہد کو جو ہے نا وہ پکا کر کے توڑتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ فساد برپا کرتے ہیں، یعنی کہ فساد سے مطلب یہ کہ رشتے قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں. شاباش. تیسری تیسری صفت صرف انہوں نے بتا دیا. بالکل. اور نہیں وہ تو عہد میں آ گیا. ہاں جی عہد پورا نہیں کرتے اور بات کر کے مکرتے ہیں، وہی وعدے میں آ گیا نا کہ وعدہ کرتے ہیں ایک اس کی بات آپ وعدہ بھول گئے. خلافی کر دیتے عائشہ ہیں. آپ بتا سکتی ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور جی وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. کیا چیز ہے؟ رشتے توڑتے. رشتے توڑتے. رشتے توڑتے ہیں. یس جی جی. عہد کی خلاف ورزی اللہ کے ساتھ، اور فسادی ہونا، اور رشتے توڑنا، قطع تعلقی کرنے والا ہونا. اچھا جی. فرشتوں نے کیا اعتراض کیا تھا جب آدم کی تخلیق کا اللہ نے اعلان فرمایا؟ جی عفت آپ بتائیے. جی میم کہ یہ زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا. بالکل یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا. آدم کو کیوں اللہ نے چیزوں کے نام سکھا دیے؟ کتنا مشکل ہے، سب نے ہاتھ نیچے گرا دیے. جی فوزیہ آپ بتائیں. تو اللہ نے جواب دینے کے لیے چیٹنگ کرا دی. اللہ کو تو چیٹنگ سوٹ نہیں کرتی.
آپ نے ریکارڈنگ سنی تھی کل؟ آپ آئی تو نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے سننی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کچھ بہت اہم پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں. جی عفت آپ بتائیے. جی میم، آدم علیہ السلام کی عظمت کے لیے تھا کہ ان کی بڑائی قائم رہے. دیکھو کسی کو عظیم ثابت کرنے کے لیے اگر میں اس کو زیادہ تیاری کروا دوں تو یہ تو پھر میرا جو ہے وہ بائسڈ ہونا ثابت ہوتا ہے نا، پھر کسی یہ تو زیادتی ہو گئی، اور اللہ کی ذات سے ظلم بعید ہے، اللہ نے ظلم حرام کر لیا. جی جو میں جانتا ہوں میں بتاؤں؟ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. تو آپ کو بھی بڑی دور کی سوجی. جی عائشہ عمران آپ بتائیے. کیوروسٹی کی وجہ سے ہیومن نیچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جی حضرت سوال پوچھتے آدم تھے تو علیہ اللہ السلام تعالیٰ کے نے کوسچنز کے آنسرز میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رکھے گئے اور انہوں نے بہت جلد وہ چیزیں سیکھ لی جو فرشتے نہیں سیکھ پائے. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام نے کوسچنز کیے نا. اگر آپ کا سگا بچہ سوال نہ کرے تو آپ جواب دیں، آپ اسے بتائیں نہیں، مگر بچے کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، بھائی ان کا سوال ہی یہ ہوتا ہے. مجھے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پیار آیا کہ اللہ کہتے ہیں نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. آدم علیہ السلام کی فطرت جو تھی وہ بالکل اپنی اصل پر تھی، انسان کی اصل پر جیسے بچے کی ہوتی ہے. تو میں نے اپنی بچیوں میں اپنی پوتیوں میں یہ چیز ایکسپیرینس کی کہ یعنی وہ نور سے ہی سلسلہ شروع ہوا، اور جو جو بڑی ہوتی کی زبان لگتی تھی ان کا سوال ہوتا تھا اس کا نام کیا ہے دادو، اس کا نام کیا ہے دادو، اس کا نام کیا ہے. وہ چیزوں کے نام پوچھتی ہیں، اچھا یہ نمک ہے، اچھا یہ مرچ ہے، اچھا یہ پتھر ہے وغیرہ. تو آدم علیہ السلام نے جنت میں اور کیا کیا ہوگا، اتنی بڑی جنت. آدم اب پیدا تو بڑے ہوئے تھے لیکن ابھی کوئی علم تو تھا نہیں. تو پھر اللہ جی یہ کیا ہے، اللہ جی یہ کیوں ہے، اللہ جی یہ لیکوڈ کیوں ہے، اللہ جی یہ سالڈ کیوں ہے. تو پھر اللہ جی بتاتے گئے، نام بتاتے ہیں، آدم پوچھتے گئے اللہ بتاتے گئے. فرشتوں نے نہ پوچھا نہ اللہ نے بتایا. اس میں وہ چیز ہی نہیں. تجسس، تفکر، تدبر، یہی انسان کی پہچان. ٹھیک ہے، تو آپ نے کل والا لیکچر بھی سننا ہے. آپ لوگوں کو آنسر نہیں آیا اس کا مطلب ہے نہیں سنا. آپ کی بھی فرزین کیسی، آپ کا بیٹا بیمار تھا کہ بیٹی؟ باجی چھوٹا بیمار تھا، اس کا گلا ابھی بھی بہت زیادہ خراب ہے اور اس کو بخار بھی حسبی ہوا بس اللہ ساتھ میں، حسبی اللہ. دوائی تو آپ اور دے بس ہی نظر رہی کی دعا ہوں پڑھی ہوں. یقیناً جی دے جی رہی ہوں گی. شہد میں رہی ہوں جو باجی، ہے نا لیکن یہ ہے کہ فلفل دراز جی پیس کر ڈال کر وہ جی بھی اس کو چٹائیں، بہت تیزی سے فرق پڑتا ہے. فلفل دراز یہ کہاں سے ملے گی باجی؟ فلفل دراز آپ کو کسی بھی پنساری سے مل جائے گی. ٹھیک ہے، اور شہد میں پیس کے اس کو دوں؟ جی اس کو پیس کر شہد میں ڈال لیں، اس کو پاؤڈر کر لیں، پہلے اچھی طرح سے دھو لیں جی ٹھیک ہے اور پنکھے کے نیچے ڈالیں، ڈرائی کر لیں. وہ ایسی لمبی لمبی ہوتی ہے جیسے ٹھیک ہے ڈرائی شہتوت ہو، تو ٹیکسچر اس کا بالکل ٹھیک ہے کالی ٹھیک مرچ ہے جیسا ہوتا ہے. تو اس کو آپ پہلے ایک بالکل دفعہ ٹھیک ہے دھو لیں، اس میں مٹی ہوتی ہے تو پنکھے کے نیچے رکھ کے یہ ڈرائی کر لیں. پھر اس کو آپ گرائنڈر میں جی پیسیں ٹھیک ہے اور پاؤڈر کو آپ سیو کر لیں اور تھوڑے سے پاؤڈر کو شہد میں مکس کر لیں اور اس کو چٹائیں، وہ بڑے مزے کا بن جاتا ہے، بچے چاٹ بھی لیتے ہیں. یہ طب نبوی کا علاج ہے، ٹھیک ہے بہت انشاءاللہ عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. میں پرسنلی یوز کرتی ہوں، میں مجھے بھی سنا ہے کروا لیتی ہوں. اور میں اتنا بولتی ہوں اور اللہ کا فضل ہے مجھ کو. جی الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بس دعا کر دیجیے گا اس کے لیے. میں اس کو لیے دعا بھی کر رہی ہوں، اسے دم بھی کر رہی ہوں انشاءاللہ. آپ کی بیٹی کو بھی کر رہی ہوں. کیسی ہے عرفہ؟ ہو جائے گی ٹھیک. بس اس وقت انفیکشنز پھیلے ہوئے ہیں تو میرا پیچھے دنوں بیمار ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں 10 دن لگے. وہ نا اس کا طبیعت کچھ نہیں خراب، وہ بس ایک دم سے بیٹھے بیٹھے نا خاموش ہو جاتی ہے اور نہ چڑچڑی غصے میں ہو جاتی ہے. مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو ریگولر دم کروں گی، انشاءاللہ دم والا پانی بھی لے جانا، ٹھیک ہو جائے گی. بیماریوں کی وجہ سے بچے جو ہے نا بہت نازک ہوتے ہیں بچے بیچارے. تو یہ موسم ہے بیماریوں کا، اللہ پاک سب بچوں کو شفا دے. آپ سب کو میں تاکید کروں گی جب کوئی گھر میں بیمار اور خصوصاً بچے، علاج کے ساتھ ساتھ دم ضرور کریں، ضرور کریں. کوئی چیز انہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ کھانے پہ دم کر کے کھلائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فرق پڑے گا.
اچھا جی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کس کو جنت میں رکھا تھا؟ مشکل سوال ہے جی، آپ بتائیں. حضرت حوا کو اللہ نے کہا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جا کے رہو. واقع آدم و ابلیس سے پہلے حضرت حوا موجود تھی کہ بعد میں پیدا ہوئی تھی؟ جی آپ بتائیں. بعد میں پیدا ہوئی تھی. ابلیس نے پہلے انکار کیا تھا. ابلیس نے پہلے انکار کیا. سجدے کا واقعہ بھی پہلے پیش آیا اور آدم اس کے وٹنس تھے. حوا وٹنس نہیں تھی. حوا کو ساری کہانی کس سے سنائی ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. اس وقت ان کے پاس سب سے بڑی سٹوری یہی تھی. اچھا جی. آدم علیہ السلام نے کیا کیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جنت سے نکل جاؤ؟ کیا کیا آدم علیہ السلام نے؟ کیا کیا؟ نہیں میں نے کہا جب اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، ناراضگی ظاہر کی، تو آدم علیہ السلام نے کیسے کیا کیا؟ چلے گئے، رکے رہے، کیا کیا؟ نہیں چلے کب گئے؟ نہیں چلے گئے. جس کو آپ اپنے بچے کو ڈانٹے دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بچہ دفع ہی ہو جائے تو پھر آپ کو کتنا اچھا لگے گا وہ بچہ. پر آدم تو بڑے پیارے ہیں اللہ کو، تو آدم چلے تو نہیں گئے. انہوں نے دعا سیکھی. ہاں اللہ نے خود ہی سکھا دیے. نہیں اللہ نے دل میں ڈال دیے. اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے سوچا میں کیا کروں، معافی مانگوں. کیسے معافی مانگوں؟ کیونکہ غلطی بھی تو پہلی تھی نا. کیسے معافی مانگوں؟ پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یوں معافی مانگوں. تو پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. تو اصل بات یہ ہے کہ آدم نے استغفار کی، وہیں ٹکے رہے اور استغفار کی. ٹھیک ہے. شیطان سے بھی غلطی ہوئی اور آدم سے بھی غلطی ہوئی. دونوں کے رویے میں یہی فرق ہے. شیطان کو اللہ نے کہا دفع ہو جاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ جی میں جا رہا ہوں لیکن مجھے مہلت دے دو قیامت تک. اللہ نے کہا جا دے دی، کوئی بات نہیں، کر لے جو کرنا ہے، واپس تو میرے پاس ہی آئے گا، قیامت تک بھی جی کر میرے پاس ہی آئے گا. اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا دفع ہو جا تو یہاں سے، تو اللہ پاک نے کہا جب تو آدم علیہ السلام چلے نہیں گئے. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ جی معاف کر. اللہ نے معاف کر دیا. تو بات یہی ہے. پروین شاکر کا شعر ہے، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. تو انسان ہے تو ہر جائی، کم از کم لوٹے تو بار بار واپس تھا. آج میں نے آپ کا سبق نہیں سنا، اس لیے نہیں سنا کہ مجھے پتا ہے آپ سب یاد نہیں کر پائے ہوں گے. سبق لمبا تھا، ویکینڈ ہے. اب یہ دونوں سبق آپ نے یاد کرنے ہیں. میں آپ سے پیر کو سنوں گی. آج آپ کا کوئز ہونا تھا، کوئز ہوا الحمدللہ. آپ کا ویکلی کوئز ہوا کرے گا اور آپ کا منتھلی ٹیسٹ بھی ہوگا. تو لہٰذا ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہیے. انشاءاللہ منڈے کو میں سبق بھی سنوں گی اور منڈے یا ٹیوزڈے کو جیسے بھی ٹائم سیٹل ہوا اس کے مطابق ہم روٹ لیٹرز کی ایکسرسائز بھی کریں گے. ٹھیک ہے. وہ ایکسرسائز کریں گے تو پتہ چلے گا روٹ لیٹرز کیا ہیں. اور جنہوں نے لیو کر دیا کوشش کیا کریں پہلے لیو نہ کیا کریں. ڈیفینیٹلی کوئی ریزن ہوگی پر کوشش کیا کریں پہلے لیو نہ کیا کریں. اللہ خیر فرمائے. کوئی سوال، کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ یہ جو ابھی آپ نے پڑھا تھا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو یہ میری آیات کو زیادہ یعنی کہ کچھ کم قیمت پر نہ خریدو یا نہ بیچو. تو یہ اس کا مجھے ذرا ڈیٹیل چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی خاطر میرے دین کو مت بیچو. تو جب یہ ہم مخاطب یہاں پہ مخاطب ہے بنی اسرائیل اور پھر ہم اہل کتاب مخاطب ہے نا. تو اس وقت تو بنی اسرائیل تھے، ہم تو بھی بن رہے تھے. اب تو اہل کتاب ہم ہمارے اوپر ہیں. جو احکامات ہم سے پہلوں کو دیے گئے ہمیں تو بدرجہ اولا دیے گئے، تو یہ سارے احکامات ہمارے لیے. تو لہٰذا ہمیں اللہ کے دین کا سودا نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدترین لوگ میری امت میں وہ ہیں جو دین کا علم دنیا کے لیے سیکھتے ہیں اور جس علم کے ذریعے اللہ انہیں آخرت میں بلند کر سکتا ہے اس کے ذریعے یہ دنیا طلبی کرتے ہیں. اور اللہ خود فرماتے ہیں، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بندے کو دین کا علم دیتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے اس کے درجات بڑھانے والے ہوتے ہیں، مگر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کتے کی طرح زمین کی طرف جھکتا ہی چلا جاتا ہے اور ہاں بتا رہتا ہے، چاہے اس کو چھوڑ دو چاہے اس کو دھتکار دو. کہ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دین کا علم دیا کہ اس کا مرتبہ بلند کرے، وہ دنیا طلبی میں پڑ گیا تو کتے کی طرح ہو گئے، حقیر.
یہ اس عالم کی بات ہو رہی ہے, اس عالم کی جو دین کا علم سیکھنے کے بعد دین کے علم کے ذریعے دنیا کماتے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کے کتنے ہی عالم ہیں جو نامور اور مشہور ہیں, اور ان کا اپنا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور جو ان کو پیسے آتے ہیں, فنڈنگ آتی ہے, وہ کروڑوں میں کھربوں میں آتی ہے. تو کہاں وہ سب انہوں نے دین کی خاطر, دنیا کی خاطر دین بیچ ڈالا نا. تو اتنے بڑے بڑے کتنے ہی لوگ ہیں جی, کسی ایک کا نام لے کر کسی کا دل کیا دکھانا, کتنے ہی لوگ ہیں, آپ خود اندازہ کریں کہ پیچھے کسی کے کچھ نہیں ہے, کوئی خاندانی امیر لوگ نہیں ہیں, لیکن آج ان کے پاس اتنا پیسہ کہ ختم نہیں ہوتا, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کابینہ میں بیٹھے ہیں, وہ بولتے نہیں. جو غلط قوانین پاس ہو رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں, وہ کچھ نہیں بولتے, کوئی مشورہ نہیں دیتے گورنمنٹ کو. کیوں نہیں بولتے وہ؟ کیونکہ انہوں نے اپنا دین بیچ دیا دنیا کی خاطر, اسی لیے نہیں بولتے. سود کے بارے میں, سود کے بارے میں بات نہیں کرتے. دیکھیں جیسے عمران خان نے نعرہ لگایا تھا اسلامی ریاست مدینہ کا, کسی ایک عالم نے اس کو کہا کہ بھئی کچھ نہیں تو نماز تو سب کو لازم کرو نا. چلو نماز پہ تو سب متفق ہے نا, کیا شیعہ تو کیا سنی تو کیا وہابی تو کیا بریلوی, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, تو نماز تو لاگو کرو نا کہ نماز لازمن پڑھنی. پردے میں تو سب متفق ہے نا, سب متفق ہے. پردہ تو اتنا تو لازم کرو کہ گھر سے نکلو گے تو پردہ کر کے نکلو, یعنی یہ چیزیں تو لاگو کی جا سکتی تھی نا. چلو سود تو بہت بڑا معاملہ ہے نا, کہ پورے سسٹم کو بدلنا ہے, یہ چیزیں تو کی جا سکتی ہیں. کچھ بھی نہیں, فحش پروگرام تو بند کروا دیتے, وہ زیادہ ہو گئے. تو یعنی کہ بات اس میں عمران خان سے زیادہ جو وزارت مذہبی امور ہے وہ ساری مجرم ہے. کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں, بیٹھے ہوئے کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بارشیں نہیں ہوئی تو کہا گیا حکومت باقاعدہ ہر جو ہے 3-4 گھنٹوں میں یہ اناؤنس کیا جاتا تھا, اور خبروں کے ساتھ اناؤنس کیا جاتا تھا کہ جی گھروں میں اذانیں دے چھتوں پر چڑھ کر, کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی. یہ کوئی سنت کا طریقہ ہے؟ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ نماز استسقاء. تو حکم یہ ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ سب جگہ نماز استسقاء قائم کی جائے. کہیں ایک نماز استسقاء پڑھی گئی نہیں, اذانیں دو. یہ کون سا طریقہ؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کورونا کے دنوں میں اذانیں دلوائیں کرتے تھے, اور مجھے خوف ہوتا تھا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں, ان کی چند مثالیں ہیں, بے شمار باتیں. تو یہ سارے جو علماء بیٹھے ہیں, ان کی آپ دیکھیں جو خالی وزارت مذہبی امور کے علماء ہیں, ان کی تنخواہیں کروڑوں میں جاتی ہیں, اور فیسلٹیز بھی. تو کیوں لے رہے ہیں, کام کیوں نہیں کر رہے, کس بات کا مسئلہ ڈالا ہوا ہے؟ یہ ہے دین کو بیچ دینا دنیا کے آرام کی خاطر. اگر یہ سچی بات منہ سے کریں گے, حکومت ویلا کر دے کہ جاؤ یہاں سے, ہمیں تمہاری بات نہیں چاہیے. تو وہ منہ میں گنگنیاں ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں کہ بھئی ہماری سیٹ نہ جائے, ہماری تنخواہ چلتی رہے, ہماری فیسلٹیز چلتی رہے. جبکہ سب کو اللہ کی ذات ہے, اور ان کو پتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ ہے دین کو دنیا کی خاطر بیچ دینا. تو یہ ان کی سینس میں یہ کیسے بات آئے گی کہ انہوں نے کیسے مطلب کہ ہم بنو اسرائیل کو لے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بھی توریت کے احکامات چینج کر چکے تھے, توریت ان کی اس طرح لاگو نہیں تھی. جیسے آج آپ عیسائیوں کو دیکھتے ہیں نا, بے پردہ پھر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے عیسائیت میں پردہ نہیں؟ عیسائیت میں بھی پردہ ہے, بلکہ عیسائیت میں باقاعدہ آج بھی انجیل میں یہ آیت موجود ہے کہ جو عورت ننگے سر گھر سے نکلے اس کو ٹنڈ کر دو. یہ سزا رکھی گئی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ سر عام پھرتے ہیں, ننگے پھرتے ہیں. تو انہوں نے بھی توریت کو ساقط کر دیا تھا. ایک تو یہ تھی, اور دوسری بات یہ کہ توریت کی پیشن گوئیاں آج تک موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان کے پاس بھی موجود تھی اس وقت, ان کو پتا تھا, مگر آپ کا اقرار نہیں کر رہے تھے. تو ان پر ایمان نہ لانے کے لیے جو جھوٹ بول رہے تھے نا, اس کے لیے بھی ہے کہ تم توریت کا انکار نہ کرو, توریت کو مانو. اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے جی. مجھے سب سے زیادہ ڈر جس حدیث سے لگتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بھڑکائی جائے گی 3 لوگوں سے, میری امت کے عالم, میری امت کے شہید, اور میری امت کے سخی. یہ لائے جائیں گے اور اللہ پوچھیں گے نعمتیں دکھا کر یہ سب کچھ دیا؟ تو وہ شہید کہے گا جی دیا. تو اللہ کہیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اتنا دین کا کام کیا کہ میں نے آپ کی راہ میں جان دے دی. اللہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو, تم نے جان دی کہ لوگ تمہیں بہادر کریں, تمہیں بہادر کہہ لیا گیا, اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اور اسے اونڈے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. اور پھر لایا جائے گا سخی, اور سخی سے یہی سوال ہوگا, اور وہ کہے گا جی میں نے بہت کام کیا اللہ جی, ساری زندگی آپ کی راہ میں پیسہ دیا. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تیرا مقصد تھا لوگ تجھے سخی کہیں, تجھے کہہ دیا گیا, میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. اور اسے بھی اونڈے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. پھر عالم لایا جائے گا, اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے, اور وہ اللہ اسے وہی سوال پوچھیں گے نعمتیں دکھا کر. وہ کہے گا اللہ میں نے ساری عمر آپ کے دین کا علم پھیلایا. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو چاہتا تھا لوگ تجھے عالم کہیں, تجھے عالم کہہ لیا گیا, میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں.
اور اسے بھی اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من ذالک. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر دے. آمین ثم آمین. تو یہ اخلاص کی بڑی کمی ہے اور ہمیں اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے. دعا مانگا کریں اللہم اجعلنی من المخلصین. اللہ ہمیں مخلص لوگوں میں شامل کرے. تو بس اللہ پاک اپنی امان میں رکھے اور اللہ ہمیں جنتوں میں ملائے. آمین. کل میں نے زیادہ اس لیے پڑھایا تھا, آج میں نے ہسٹری پر بات کرنی تھی. اب آپ نے 2 دنوں کا سبق جو ہے وہ ملا کر انشاءاللہ یہ آپ کی 20-22 آیتیں بن جائیں گی, جس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ویکینڈ ہے, آپ نے پیچھے سے بھی سارا گو تھرو ایک دفعہ کر لینا ہے انشاءاللہ. اور جو ہے پھر پیر کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بڑا مزہ آئے گا, آگے آگے گرامر بھی کریں گے اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. 42 لکھا ہوا ہے. جی آیت نمبر 42 تک پڑھا ہے ہم نے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.